اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہے، جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد ارب عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگو قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا، اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی و شک لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کاملہ کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ رشک رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب حمید کے اندر عقائد کو، یعنی جن کے اوپر ایمان رکھ کر ایمان کے ارکان کو بڑی ہی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا، اور ایمان باللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی اساس کی حیثیت سے متعارف کروایا۔ جب تک ہمارا ایمان اللہ کی وحدانیت کے اوپر، اس کی یکتائی اور اس کی تنہائی کے اوپر نہیں ہوگا، اور ہمارا یہ ایمان نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، نہ کوئی پیغمبر اس کی مثل ہے، نہ کوئی ولی اللہ اس کی مثل ہے، نہ کوئی شہید اس کی مثل ہے، اس وقت تک ہم کامیابی اور اخروی فلاح کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ جتنے بھی انبیاء آئے اسی دعوت کو لے کے آئے کہ جبین نیاز کٹ تو سکتی ہے مگر غیر اللہ کے آستانے پہ جھکنا گوارا نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی قدر انبیاء علیہم السلام نے اللہ کی وحدانیت کی، اس کی توحید کی دعوت بڑی شرح و بسط سے دی، اور توحید کی دعوت میں کسی قسم کی آمیزش کو، کسی قسم کی ملاوٹ کو اور کسی قسم کے ابہام اور کنفیوژن کو قبول نہیں کیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احقاف میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس وحی کا نزول فرما دیا، قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، میں نے رسولوں کی دعوت کے اندر کوئی ایسی یونیک بات نہیں کی، کوئی ایسی انوکھی بات نہیں کی جو سابقہ انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا حصہ نہ ہو۔ میری دعوت بالکل وہی ہے جو آدم صفی اللہ کی دعوت تھی، جو نوح نجی اللہ کی دعوت تھی، جو ابراہیم خلیل اللہ کی دعوت تھی، جو موسیٰ کلیم اللہ کی دعوت تھی، جو عیسیٰ روح اللہ کی دعوت تھی، جو اسماعیل ذبیح اللہ کی دعوت تھی۔ اور وہ دعوت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ہوتے ہوئے، اس کی وحدانیت کے ہوتے ہوئے، اس کی ذات بالا صفات کے ہوتے ہوئے، اس وحدہ لا شریک کے ہوتے ہوئے اپنی جبین نیاز کو کسی غیر کے آستانے کے اوپر نہیں جھکایا جا سکتا، اپنے دستے سوال کو کسی غیر کے سامنے نہیں پھیلایا جا سکتا۔ قربانی بھی اسی کے لیے، نظر بھی اسی کے لیے، نیاز بھی اسی کے لیے، نماز بھی اسی کے لیے، حج بھی اسی کے لیے، روزہ بھی اسی کے لیے، زکوٰۃ بھی اسی کے لیے، صدقات بھی اسی کے لیے، دعا بھی اسی کے لیے، جھکنا بھی اسی کے لیے، شورنا بھی اسی کے لیے، پکارنا بھی اسی کے لیے۔ اور یہ بات تو آپ کو پتہ ہے، اختلاف جو امت کے یہاں پر موجود ہے وہ سجدے کے اوپر نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں سجدے کی بات آتی ہے
وہاں تو سجدہ تعظیمی کی نفی کرنے والے فقط اہل الحدیث نہیں ہوتے، بلکہ دیوبندی اور بریلوی اکابرین بھی بڑی شرح و بس سے اس بات کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم اپنی جبین نیاز کو غیر اللہ کے آستانے کے اوپر نہیں جھکا سکتے۔ حضرات گرامی قدر، ایک دور کے اندر مولانا نورانی نے ایک ٹی وی پروگرام کے اندر اس بات کو بالکل واضح فرما دیا کہ ہم قبروں کے اوپر سجدہ کرنے کے مجاز نہیں ہیں، ہمیں قبروں کے اوپر سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں نے خود ڈاکٹر طاہر القادری کے سامنے اس بات کو ڈسکس بھی کیا اور ان کے ساتھ یہ بات بھی ہوئی کہ ہم پیروں فقیروں کے سامنے نہیں جھک سکتے، ہم غیر اللہ کے آستانے کے اوپر نہیں جھک سکتے، ہم گنبد و دیوار کے سامنے نہیں جھک سکتے۔ حتیٰ کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے ایک موقع کے اوپر یہ بات بھی کہی، قبروں کو سجدہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کے اوپر بوسہ لینے کی بھی گنجائش وجود نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، جو اصولی اختلاف ہوا وہ مسئلہ دعا کے اوپر ہوا، دعا غیر اللہ سے مانگنے کے اوپر، اور دعا غیر اللہ سے مانگنے کے اوپر کسی بھی مسلک کا اصرار نہیں ہے، لیکن اس کا جو اختلاف ہوا وہ اس بات کے اوپر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو براہ راست پکارنے کے ساتھ ساتھ کیا اس کی ذات کو مخلوق کا وسیلہ دے کے بھی پکارنا چاہیے کہ نہیں پکارنا چاہیے؟ کیا اس کی ذات کو انسانوں کا وسیلہ دے کے بھی پکارنا چاہیے کہ نہیں پکارنا چاہیے؟ حضرات گرامی قدر، توسل کے ہم بھی قائل ہیں، لیکن ہمارا یہ نظریہ اور نقطہ نظر ہے، توسل اللہ کی ذات کا ہوتا ہے، اللہ کی اسماء و صفات کا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کا ہوتا ہے، کسی زندہ نیک آدمی سے دعا کروانے کا ہوتا ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، تیسری بات یہ ہے، جو آپ ماضی میں اللہ کے لیے کرتے رہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے پیش کر کے اس سے التجائیں کی جا سکتی ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے انسان کے دنیا سے چلے جانے کی بات کا، اس کے چلے جانے کے بعد اس کی ذات کا واسطہ دے کر ہمیں اس بات کی تلقین نہیں کی گئی، ہمارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، بھی توسل کے لیے نئی نئی دلیلوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وزیر اعظم تک پہنچنا ہو تو سیکٹری تک پہنچنے کی ضرورت ہے، اگر وزیر اعظم تک پہنچنا ہو یا کوٹھے تک پہنچنا ہو تو سیڑھیوں کے اوپر چڑھنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، ان مثالوں کے اندر کوئی دم ہم نظر نہیں آتا، اس لیے کہ وزیر اعظم تک جب ہم پہنچتے ہیں تو وزیر اعظم براہ راست ہماری بات کو سننے کے اوپر قادر نہیں ہوتا، ہمیں سیکٹری کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم اپنی بات کو اس تک کنوے کریں۔ لیکن اللہ وحدہ لا شریک لہ جو ہیں، ان کو ہمارے حالات کو جاننے کے لیے کسی سیکٹری کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں اس کو ہمارے احوال کو جاننے کے لیے کسی درمیانی توسل کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو میرے دل کی دھڑکنوں کو جاننے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو میرے احوال کو جاننے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو میری سوچ و فکر اور میرے افکار کو جاننے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، لیکن ایک شبہ ایسا پیدا ہوا جس کے اندر واقعی وزن موجود تھا، میری حیثیت کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے، میں تو مشت حاک ہوں، میں تو مشت غبار ہوں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا میرے سے کیا موازنہ ہے؟ کیا وہ میری بات سنے گا؟ حالات سے تو پوری طرح باخبر ہے، احوال سے تو پوری طرح باخبر ہے، آنسوؤں سے بھی باخبر ہے، رونے سے بھی باخبر ہے، مسکراہٹوں سے بھی باخبر ہے، ضروریات سے بھی باخبر ہے، لیکن کیا وہ میری التجا کو سنے گا کہ نہیں سنے گا؟ تو حضرات گرامی قدر، یہ وہ مقام تھا جہاں پہ وقتی طور پہ میں لڑکھڑا گیا کہ میری حقیقت کیا ہے، میں تو فانی ہوں، وہ تو باقی رہنے والا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں تو مٹ جانے والا ہوں، وہ تو اول و آخر ہے، وہ میری بات سنے تو کیسے سنے، وہ میری بات سنے تو کیوں کر سنے؟ انسان اپنے جیسے انسانوں کی بات کو حیثیت اور سٹیٹس کے فرق کے ساتھ نہیں سنتا، اور میں تو اس کا بندہ ہوں، میری بات کو کیوں کر سنے گا؟ لیکن اس نے میرے عقیدے کو اور میرے ایمان کو متزلزل ہونے سے خود بچا لیا اور اعلان فرما دیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں بس بے شک میں ان کے قریب ہوں، اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، اور ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ جب اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، پی ایچ ڈی والے تو بھی آ جا، ان پڑھ و جاہل تو بھی آ جا، امیر و کبیر تو بھی آ جا، غریب تو بھی آ جا،
پشتون تو بھی آ جا، پٹھان تو بھی آ جا، بلوچی تو بھی آ جا، سندھی تو بھی آ جا، پنجابی تو بھی آ جا، بنگالی تو بھی آ جا، ہندی تو بھی آ جا، بیک وقت سارے کے سارے گفتگو کرو، میں اونچی آواز میں بھی سن رہا ہوتا ہوں، نیچی آواز میں بھی سن رہا ہوتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، وزیر اعظم اس کی بے بسی کا عالم یہ ہے، اگر آپ اس کے پاس اپوائنٹمنٹ لینے میں کامیاب ہو بھی جائیں، 7 آدمی اکٹھے داخل ہوں، ساتوں کے ساتوں ایک ہی زبان میں یعنی اردو زبان میں اکٹھے بات کرنا شروع کریں، وزیر اعظم کہے گا خاموش ہو جاؤ، آپ بات کریں۔ جب ایک بندہ بات کرے گا پھر کہے گا اب آپ بات کریں، پھر ان کے نوٹس لکھوائے گا، ساتوں باتیں اس سے پوچھیں، وہ بھول جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، ساتوں باتیں سننے کے بعد اگر آپ اس سے پوچھیں، وہ کہے گا میں نے سیکرٹری کو نوٹس لکھوا دیے ہیں، میں نے ریکمینڈ کروا دیا ہے، لیکن وحدہ لا شریک لہ کی سماعت کا عالم کیا ہے، اس کے السمیع البصیر ہونے کا عالم کیا ہے۔ رات کے وقت، رات کے اندھیارے کے اندر کوئی پشتو زبان میں مانگ رہا ہے وہ اس کی بھی سن رہا ہے، کوئی پنجابی میں مانگ رہا ہے وہ اس کی بھی سن رہا ہے، کوئی انڈونیشین زبان میں مانگ رہا ہے وہ اس کی بھی سن رہا ہے، کوئی ہندی میں مانگ رہا ہے وہ اس کی بھی سن رہا ہے، کوئی ملائی زبان میں مانگ رہا ہے وہ اس کی بھی سن رہا ہے، کوئی انگریزی زبان میں مانگ رہا ہے وہ اس کی بھی سن رہا ہے، وہ بوڑھوں کی سن رہا ہے، بڑھیا کی سن رہا ہے، جوانوں کی سن رہا ہے، یاروں کی سن رہا ہے، آدھا کی سن رہا ہے، بچوں کی سن رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، پوری کائنات میں بلند ہونے والی ایک بھی آواز ایسی نہیں جس سے پروردگار عالم غافل ہوں، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کسی توسل کی ضرورت نہیں، بلکہ براہ راست ڈائریکٹ ڈائلنگ کی ضرورت ہے۔ لاہور میں ڈائل کرنا ہو تو اس موقع کے اوپر کوڈ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہاں پر ڈائریکٹ ڈائلنگ کا نظام ہے۔ اسی طرح وحدہ لا شریک لہ سے جب ڈائلنگ کرنی ہو کسی کوڈ کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ زبان سے الفاظ کو نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جار بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، کون ہے جو اونچی آواز سے بات کرے یا نیچی آواز سے بات کرے، یا اندھیروں میں چل رہا ہو یا اجالوں میں چل رہا ہو، میں سب کی سن رہا ہوتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے سبق کو قرآن مجید میں بڑے رسوخ کے ساتھ بیان کیا، اپنی قدرت کاملہ کو، اپنے فعال لما یرید ہونے کو اور اپنے خزانوں کے مالک ہونے کو بڑی شرح و بس سے بیان کیا۔ کہا پوری کائنات مانگنے والی ہے، تنہا میں دینے والا ہوں۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے بارگاہ رب العالمین کے فقیر ہو، اور اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ تو کتنا بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، اللہ کھانے سے بے نیاز، اللہ پینے سے بے نیاز، اللہ نیند سے بے نیاز، اللہ اونگ سے بے نیاز، اللہ ساجی سے بے نیاز، اللہ شراکت سے بے نیاز، اللہ بیوی سے بے نیاز، اللہ اولاد سے بے نیاز۔ اللہ تبارک و تعالی صمد ہے، اللہ احد ہے، اللہ لم یلد ہے، اللہ لم یولد ہے، اللہ لم یکن لہ کفوا احد ہے۔ اللہ اکیلا ہی کائنات کا نظام چلانے والا ہے، اللہ اکیلا ہی سورج کو چڑھانے والا ہے، اللہ اکیلا ہی چاند کو چمکانے والا ہے، اللہ اکیلا ہی اولادوں کو پیدا فرمانے والا ہے، اللہ اکیلا ہی روحوں کو قبض فرمانے والا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جہاں پر ایمان باللہ کی حقیقت کو اللہ نے اسماء و صفات کے ساتھ ساتھ بڑی شرح و بس سے بیان کیا، توحید الوہیت کو بیان کیا، توحید ربوبیت کو بیان کیا، توحید اسماء و صفات کو بیان کیا۔ حضرات گرامی قدر، وہیں پر اللہ وحدہ لا شریک لہ نے جہاں پر اپنے معبود ہونے کی حیثیت سے اپنا تعارف کائنات کے پوری کائنات میں بسنے والے انسانوں کو کروا دیا، وہیں پر اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایک اور بھی کرم فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سٹینڈرڈ کو قائم کیا، ایک نمونے کو قائم کیا، ایک اصول کو قائم کیا، ایک میزان کو قائم کیا۔ وہ میزان کون ہے؟ وہ میزان مصطفیٰ کی ذات ہے، وہ کسوٹی مصطفیٰ کی ذات ہے، وہ اصول مصطفیٰ کی ذات ہے، وہ معیار مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اللہ نے کہا بندگی تو میری ہوگی
ہوگی لیکن مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق ہوگی، پوجا تو میری ہوگی لیکن سنت محمدی کے مطابق ہوگی، اور میرے سامنے گڑ گڑایا جائے گا، میرے سامنے سر کو جھکایا جائے گا، میرے سامنے گردن کو گرایا جائے گا، میرے سامنے ہاتھوں کو پھیلایا جائے گا، میرے سامنے رکوع کے حالت میں اپنی کمر کو ہم کیا جائے گا، میری تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا جائے گا، میری تحلیل کی آوازوں کو اجاگر کیا جائے گا، میرے لیے نظر کو دیا جائے گا، میرے لیے نذرانے کو پیش کیا جائے گا، میرے لیے قربانیوں کو کیا جائے گا، لیکن طریقہ وہ ہوگا جس کے اوپر مصطفیٰ کی مہر ہوگی۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے جہاں پر اپنے معبود ہونے کا ذکر کیا وہاں پر مصطفیٰ کے مطاع ہونے کا ذکر کیا کہ معبود تو میں ہوں لیکن مطاع مصطفیٰ ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذات کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کے لیے بھی بتلا دیے جن میں اطاعت شامل ہے، لیکن حضرات گرامی قدر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت بھی اپنی ذات کے بعد رسول اللہ کے لیے بتلا دی، لیکن دو باتیں ایسی ہیں جن میں سے ایک بات فقط اللہ کے لیے ہے اور ایک بات فقط رسول اللہ کے لیے ہے، عبادت اور عبدیت اور اللہ کا معبود ہونا۔ اس میں مصطفیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں بنایا جا سکتا، اور حضرات گرامی قدر جہاں اتباع کی بات ہے، جہاں پر پیروی کی بات ہے، اتباع فقط رسول اللہ کی ہوگی اور عبادت فقط اللہ کی ہوگی، اطاعت اللہ کی بھی ہوگی اور رسول اللہ کی بھی ہوگی، اور محبت اللہ سے بھی ہوگی، رسول اللہ سے بھی ہوگی۔ حضرات گرامی قدر، عبادت فقط اللہ کی اور اتباع فقط رسول اللہ کی، اطاعت اللہ کی بھی اور اس کے رسول کی بھی، اس لیے کہ حضرت رسول اللہ کی اطاعت در حقیقت بالآخر منطقی طور پہ اللہ کی اطاعت ہے، اس لیے کہ حضرت رسول اللہ اپنی مرضی کے ساتھ نہیں بولتے۔ محدث کی بات کو ماننا آپ نے محدث کی بات کو ماننا، عالم کی بات کو ماننا آپ نے عالم کی بات کو ماننا، مجتہد کی بات کو ماننا آپ نے مجتہد کی بات کو ماننا، قائد کی بات کو ماننا آپ نے قائد کی بات کو ماننا، رہنما کی بات کو ماننا آپ نے رہنما کی بات کو ماننا، لیڈر کی بات کو ماننا آپ نے لیڈر کی بات کو ماننا، فقیہ کی بات کو ماننا فقیہ کی بات کو ماننا، محدث کی بات کو ماننا محدث کی بات کو ماننا، نکتہ داں کی بات کو ماننا نکتہ داں کی بات کو ماننا، دانشور کی بات کو ماننا دانشور کی بات کو ماننا، ہادی کی بات کو ماننا ہادی کی بات کو ماننا۔ اور حضرت رسول اللہ کائنات کی وہ واحد ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے عجیب اعلان فرما دیا کہ ذات مصطفیٰ تو ذات الہ سے جدا ہے، لیکن فرمان مصطفیٰ فرمان الہ سے پیروی کے لحاظ سے جدا نہیں ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے حضور کی بات کو مانا اس نے آپ کی بات کو فقط نہیں مانا بلکہ اللہ کی بات کو بھی مانا۔ حضرات، حضرت رسول اللہ کا منصب اور مقام کتنا بلند ہے کہ حضرت رسول اللہ کے لبہائے مبارکہ سے اللہ نے اپنے کلام کو جاری فرما دیا۔ کائنات کے لوگوں کو اللہ کے کلام کا علم ہوا تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت معاف سے نکلنے والے الفاظ کے ذریعے ہوا۔ حضرات گرامی قدر، جب آپ نے فرما دیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اقوال ہیں، یہ اس کے ہی فرمودات ہیں، یہ اس کے ہی نازل کردہ الفاظ اور اس کی نازل کردہ آیات بینات ہیں، یہ اس کی نازل کردہ صورتیں اس کی نازل کردہ کلام ہے، حضرات گرامی قدر ہمارے دل نے گواہی دی یہ حضور بتلا رہے ہیں، یہ حضور فرما رہے ہیں، یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کلام ہے۔ حضرات گرامی قدر چنانچہ اطاعت ہم نے اللہ کی بھی کی، رسول اللہ کی بھی کی۔ رسول اللہ کی اطاعت جو ہے وہ اس لیے ہمارے لیے حجت و دلیل ہے کہ آپ اپنی مرضی کے ساتھ کلام نہیں کرتے تھے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہر شخص اپنی مرضی تمام ضرورت کے ساتھ کلام کرتا ہے، لیکن مصطفیٰ کے مقام رفیع کا عالم ہے۔ مصطفیٰ نے جب بھی کلام کیا ہے عرش والے کی وحی آمد و رفت کی وجہ سے کلام کیا ہے، اس لیے مصطفیٰ معیار ہے، اس لیے مصطفیٰ دلیل ہے، اس لیے دلیل ہے۔ جب نکتہ داں بات کرے نکتہ بنے، جب حتیب بات کرے ہتابت بنے، جب مقرر بات کرے تقریر بنے، جب اداریہ نویس بات کرے وہ اداریہ بنے، جب شاعر بات کرے وہ شاعری بنے، جب نثر نگار بات کرے وہ نثر بنے۔ لیکن نبی مہرباں کی شان و رفت کا عالم کیا ہے؟ ہر لفظ شریعت بنیا،
جب نبی نے زبان ہلائی، حضرات گرامی قدر نبی مہرباں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ کائنات کے اندر کسی ایک شخص کی بات نہیں، کسی ایک مقتدا کی بات نہیں، کسی ایک پیشوا کی بات نہیں، کسی ایک رہنما کی بات نہیں۔ حضرات گرامی قدر جمیع کائنات کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے اور تنہا مصطفیٰ کو دوسرے پلڑے میں ڈالا جائے، جمیع کائنات کا پلڑا ہلکا ہے اور تنہا مصطفیٰ کا پلڑا بھاری ہے۔ حضرت رسول اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا۔ میں وادی بطحا میں لیٹا ہوا تھا، دو فرشتے میرے پاس آئے، ایک نے دوسرے کو مخاطب ہو کے کہا ہوا کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے کہا نام ہوا ہاں یہ وہی ہیں۔ کہا ان کے بدن کی تو بڑی باتیں سنی ہیں، ان کو تولا تو جائے۔ حضرت رسول اللہ کے لیے ترازو کو قائم کیا گیا۔ کس کے لیے؟ امام کائنات کے لیے ترازو کو قائم کیا گیا، سیدنا مصطفیٰ کے لیے ترازو کو قائم کیا گیا، بدر الدجا کے لیے ترازو کو قائم کیا گیا، شمس الضحیٰ کے لیے ترازو کو قائم کیا گیا۔ ترازو کے ایک پلڑے میں ایک انسان کو ڈالا گیا اور دوسرے میں مصطفیٰ کو ڈالا گیا۔ مصطفیٰ کا پلڑا بھاری تھا، 10 کے ساتھ تولا گیا، مصطفیٰ کا پلڑا بھاری تھا، 100 کے ساتھ تولا گیا، حضور کا پلڑا بھاری تھا، 1000 کے ساتھ تولا گیا، حضور کا پلڑا بھاری تھا۔ حضرات گرامی قدر بات یہاں تک پہنچی، فرشتے نے کہا ان کو اس طرح مت تولو، پوری انسانیت کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے اور تنہا مصطفیٰ کو دوسرے پلڑے میں ڈالا جائے۔ پوری کائنات کا پلڑا ہلکا تھا اور مصطفیٰ کا پلڑا بھاری تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے پوری کائنات کی بات کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ لوگ بڑے ہی بدنصیب ہیں جو اشاروں کے اندر اماموں کی بات کو تو حجت نہیں مانتے، لیکن اشاروں کنایوں کے اندر عمران خان کی بات کو اس مقام پہ رکھتے ہیں کہ پوری کائنات کے اندر ہر ایک کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن خان صاحب کی بات کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ مسلم لیگ کے وہ لوگ بدنصیب ہیں جو نواز شریف کو اس مقام کے اوپر رکھتے ہیں کہ ہر شخص کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن میاں صاحب کی بات کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ پیپل پارٹی کے وہ لوگ بدنصیب ہیں، حضرات گرامی کا یہ بات سمجھتے ہیں ہر ایک کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن بھٹو کی بات کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ حضرات گرامی کا یہاں پر مجھے مولانا چودھری الیاس جٹ صاحب کا وہ واقعہ یاد آ گیا۔ وہ پیپل پارٹی کے MNA تھے اور حضرات گرامی کا فیصل آباد ضلع کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ حضرات گرامی کا جب مولانا اعظم طارق نے پرائیویٹ ناموس صحابہ اور اہل بیت بل کو پیش کیا تو اس موقع کے پر پیپل پارٹی جو تھی اس بل سے لا تعلقی کا اعلان کر چکی تھی، لیکن چودھری الیاس جٹ صاحب نے مولانا اعظم طارق کو یقین دہانی کروائی کہ میں پارلیمان کے اندر اس بل کو سپورٹ کروں گا۔ بے نظیر بھٹو کو اس بات کا علم ہوا کہ چودھری الیاس جٹ نے مولانا اعظم طارق کو اس بات کی یقین دہانی کروا رکھی ہے۔ اس نے چودھری الیاس جٹ سے رابطہ قائم کیا، اس نے کہا چوہدری صاحب ہماری پارٹی کا موقف یہ ہے، ہم نے اس بل کی حمایت نہیں کرنی۔ تو چودھری الیاس جٹ نے کہا میں نے کلمہ اگر پڑھا ہے کالی کملی والے کا پڑھا ہے، اگرچہ میں پیپل پارٹی کا MNA ہوں لیکن جہاں پر عظمت صحابہ کی بات ہوگی، جہاں پر ناموس صحابہ کی بات ہوگی، وہاں پر میرا ووٹ جو ہے اس پلڑے میں ڈالا جائے گا جہاں پہ مصطفیٰ کے ساتھیوں کی ناموس کا مسئلہ ہوگا، جہاں پر مصطفیٰ کے ساتھیوں کی حرمت کا مسئلہ ہوگا۔ تاریخ پاکستان نے ایسے MNAs کو بھی دیکھا جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنی پارٹی کے منشور کو نہیں دیکھا، اپنی پارٹی کے دستور کو نہیں دیکھا، لیکن ایسے درجنوں نہیں بیسیوں سینکڑوں MNAs کو بھی دیکھا جنہوں نے اللہ کے دین کو ٹھکرا دیا لیکن اپنی پارٹی کا وفاداری کا اظہار کیا۔ حضرات گرامی قدر کل قیامت کا جب دن آئے گا اس موقع کے اوپر جہاں پر دینی لوگوں کے لیے میزان کو قائم کیا جائے گا، وہاں پر اس موقع کے اوپر ایک ایک ذرے کا امتحان دینا ہوگا، ایک ایک ذرے کا حساب دینا ہوگا۔ جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنی پارٹی کے منشور کو چھوڑا، اللہ کے دین کے لیے اپنی پارٹی کے رہنما کو چھوڑا، اس دن انشاءاللہ وہ لوگ کامیاب ہوں گے، اور جنہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑ کر پارٹی کے منشور کی حمایت کی وہ لوگ ناکام اور نامراد ہوں گے۔ اس لیے کہ جنت جو ہے وہ پارٹی کے لیڈر کے اشاروں سے نہیں کھلنی، بلکہ جنت کو کھولنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ مصطفیٰ کی اقتداء کا راستہ ہے، وہ مصطفیٰ کی پیروی کا راستہ ہے، وہ مصطفیٰ کے نقش قدم پہ چلنے کا راستہ ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا کل امت یدخلون الجنہ الا من ابا، ہر شخص جنت میں چلا جائے گا مگر وہ جنت میں نہیں جا سکتا جس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔ حضرات گرامی قدر صحابہ کرام بڑے ہی حیران ہوئے، کیا کوئی خود بھی جنت
جنت میں جانے سے انکار کر سکتا ہے؟ کیا کوئی خود بھی حریر و دیبا کے لباس کو پہننے سے انکار کر سکتا ہے؟ کیا خود بھی کوئی جنت کی مسند در نگار کے اوپر بیٹھنے سے انکار کر سکتا ہے؟ حضرات گرامی قدر صحابہ کو بڑی حیرانی ہوئی، کیا کوئی بندہ حوروں کی رفاقت سے بھی انکار کر سکتا ہے؟ کیا کوئی غلمان کی خدمت سے بھی انکار کر سکتا ہے؟ قیل ومن ابا، حضرت رسول اللہ سے پوچھا گیا وہ کون ہے جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دے گا؟ آپ نے فرمایا من اطانی فقط دخل الجنہ، جس نے میری بات کو ماننا وہ جنتی ہے، ومن اسانی فقط ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دی۔ حضرات گرامی قدر، حضرت مصطفیٰ علیہ السلام معیار ہیں، حضرت مصطفیٰ حجت ہیں، حضرت رسول اللہ دلیل ہیں، حضرت رسول اللہ قرآن ناطق ہیں، قرآن مجید کی حتمی تفسیر آپ ہی کی بات ہے اور آپ ہی کی ذات ہے۔ مرزائی جو ہیں وہ غلام احمد قادیانی کو قرآن ناطق سمجھتے ہیں، اور آغا خانی جو ہیں وہ پرنس کریم آغا خان کو اپنے لیے قرآن ناطق سمجھتے ہیں، اور مختلف مسالک سے بستہ لوگ اپنے اکابرین کو اپنے لیے قرآن کے باب میں اپنے اکابرین کو اپنے لیے حجت سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ اعزاز اگر حاصل ہوا اہل الحدیث کو حاصل ہوا، یہ اعزاز اگر حاصل ہوا سلفی تحریک کو حاصل ہوا، یہ اعزاز اگر حاصل ہوا ابن تیمیہ ابن قیم کے فرزندوں کو حاصل ہوا، یہ اعزاز اگر حاصل ہوا سیدین شہیدین کے وارثوں کو حاصل ہوا، یہ اعزاز اگر حاصل ہوا علامہ شہید کے بیٹوں کو حاصل ہوا، یہ اعزاز اگر حاصل ہوا ناموس صحابہ کے علم کو اٹھانے والوں کو حاصل ہوا، یہ اعزاز اگر حاصل ہوا ختم نبوت کے ڈنکے بجانے والوں کو حاصل ہوا کہ ہم نے حضور کی ذات قدس کے ہوتے ہوئے، آپ کی ذات مطہر کے ہوتے ہوئے، آپ کی سیرت طیبہ کے ہوتے ہوئے، آپ کی سنت مبارکہ کے ہوتے ہوئے، آپ کی حدیث طیبہ کے ہوتے ہوئے ہم نے قرآن مجید کے باب میں حجت اگر ماننا ہے تو تنہا مصطفیٰ علیہ السلام کو ماننا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت عائشہ سے پوچھا گیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے بارے میں کہ آپ کا ہلاک کیسا تھا؟ کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ مصطفیٰ کی ذات اور آپ کا ہلاک تو قرآن کے سانچے میں ڈھلا ہوا تھا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں تشریف لائے اور ربیع الاول ہی کے مہینے کے اندر اس کائنات سے رخصت ہوئے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ سے وابستگی ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ حضرت رسول اللہ کی سے وابستگی کے تقاضے کیا ہیں اور بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، انشاءاللہ العزیز حوالے سے اپنی چند گزارشات کو تفصیل کے ساتھ ماہ ربیع الاول اور اس کے بعد بھی آپ کے سامنے جاری و ساری رکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے فضل و رحمت سے اپنے فرمان مبارک پہ چلنے، اپنے کلام مبارک پہ چلنے اور حضرت رسول اللہ کی حدیث طیبہ پہ چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، اللہ وحدہ لا شریک لہ معبود مطلق ہیں، اللہ تبارک و تعالی رب ہیں، اللہ تبارک و تعالی بادشاہ ہیں، شہنشاہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کائنات میں ہر انسان کی ذات پہ اور ہر مخلوق کے پر تصرف فرمانے والے ہیں۔ یفعل اللہ ما یشاء، اللہ جس طرح چاہتے اپنی مخلوق سے معاملہ فرما دیتے ہیں۔ کوئی اللہ سے سوال نہیں کر سکتا کہ ایسا کیوں کیا، اور پوری مخلوق اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقائد کو اور ایمانیات کو قرآن مجید میں بڑی شرح و بس سے بیان فرما دیا۔ اللہ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا، اپنی یکتائی اور اپنی توحید کا ذکر کیا، اپنی تنہائی کا ذکر کیا، توحید الوہیت کا ذکر کیا، توحید ربوبیت کا ذکر کیا، توحید اسماء و صفات کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ذکر کیا، آپ کے مقتدی ہونے کا ذکر کیا، آپ کے پیشوار، آپ کے رہنما ہونے کا ذکر کیا، اور آپ کی ذات کو محور اور مرکز بنا کر اور آپ کے اسوے کو اسوہ کامل بنا کر پیش کیا۔ حضرت رسول اللہ حجت ہیں، حضرت رسول اللہ دلیل ہیں، حضرت رسول اللہ انسانوں کے درمیان تفریق کرنے والے ہیں۔ آپ
لوگوں کے درمیان حد امتیاز ہیں، آپ لوگوں کے درمیان ڈسکریمنیشن کی بنیاد ہیں۔ حضرات گرامی قدر، پوری دنیا میں وہ ملک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کے ساتھ ساتھ حضرت رسول اللہ کی رسالت کو مانتے ہیں، وہ دارالسلام کے باشندے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کی ذات کو تو مانتے ہیں لیکن حضور کی ذات کا انکار کرتے ہیں، وہ دارالکفر کے رہنے والے ہیں۔ ایمان اور کفر کے درمیان فرق اس وقت حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے انسانوں پر اور اپنے امتیوں کے پر بہت سے حقوق ہیں، جن حقوق کی ادائیگی ہر امتی کے لیے ضروری ہے، اور اس وابستگی کا تقاضا یہ ہے جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں ان کو ہم کما حقہ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اس حوالے سے اپنی چند گزارشات اور معروضات کو آئندہ خطبہ جمعہ میں بھی اور آنے والے خطبات جمعہ کے اندر بھی شرح و بس سے بیان کیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ بعض امور جو توجہ طلب ہیں اس کی طرف بھی آپ کی توجہ کو مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن ہیں، وہ چند روز قبل میرے گھر تشریف لائیں۔ سینیٹر مشتاق احمد صاحب بھی ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے اس موقع کے پر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے ماضی میں اٹھائی جانے والی آواز پہ شکریہ بھی ادا کیا، اور 23 ستمبر کو اس حوالے سے احتجاج کی صدا کو بلند کرنے کا بھی تقاضا کیا۔ انشاءاللہ ملک بھر میں قرآن و سنہ موومنٹ بھی دیگر تحریکوں اور تنظیموں کے ہمراہ اپنی بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے صدائے احتجاج کو بلند کرے گی، اور ان کو امریکہ کی اور صلیبیوں کی قید سے نجات دلوانے کے لیے پوری قوت سے لوگوں کی ذہن سازی بھی کی جائے گی، اور آواز احتجاج کو بھی بلند کیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بھائی بزرگوار محترم اور نمایاں عالم دین اور انتہائی قابل استاد حافظ عبدالغفار روپڑی صاحب کا پیغام آیا ہے کہ مجھے ایک کاروباری تنازع کے اندر بلا وجہ الجھا کر بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے آپ میری تائید کے لیے آواز کو اٹھائیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے جب بھی کبھی اس معاشرے کے اندر علماء کو مجروح کرنے کی کوشش کی جائے گی اور بلا وجہ ان کے اوپر الزام تراشی کی جائے گی، انشاءاللہ ہم اپنے بھائیوں کے ہم قدم ہوں گے۔ مولانا عبدالغفار روپڑی کے اوپر جو جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے، انشاءاللہ ہم مولانا عبدالغفار روپڑی کے ساتھ ہیں، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور جہاں پر مولانا حکم کریں گے انشاءاللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے ان کی خدمت میں حاضر بھی ہو جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح گورنر ہاؤس کے سامنے ہمارے جماعت اسلامی کے دوستوں نے مہنگائی اور بے روزگاری کے علاوہ ایک احتجاجی دھرنے کا انعقاد کیا ہے۔ اس دھرنے کے اندر مجھے بھی مدعو کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آج جو ہے اس دھرنے کے اندر میں بھی شریک ہوں گا۔ آنے سے قبل تو 2:30 بجے کا پروگرام تھا، لیکن اطلاع اس بات کی ملی ہے دھرنے میں شمولیت کا وقت قدر لیٹ ہے۔ انشاءاللہ اس لحاظ سے شیڈیول کو مرتب کر کے وہاں پر بھی صدائے احتجاج کو بلند کیا جائے گا، اور اس بات کو بتلایا جائے گا اب اس ملک کے مسائل مسلم لیگ اور تحریک انصاف کے منشور سے حل نہیں ہو سکتے۔ اس ملک کے مسائل اگر حل ہوں گے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ ملک کی معیشت کی چابیاں اب اللہ کے نظام کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نظام کو زمین کے اوپر قائم کیا جائے، اللہ اوپر سے بھی رزق دے گا اور نیچے سے بھی رزق دے گا۔ حضرات گرامی قدر، علماء دین کسی بھی وقت کے اندر، کسی بھی عہد اور عصر کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے امت کا اثاثہ ہوتے ہیں۔ پیغمبر زمان کے یہ نائبین ہر اعتبار سے زمانے کا خلاصہ ہوتے ہیں، اور بعمل عالم دین کی موت ایک عہد کی اور زمانے کی موت ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، مولانا ضیاء الرحمن کے جنازے کو اٹھانے کے بعد ہمیں مولانا شیر خان کی مظلومانہ شہادت کا علم ہوا۔ مسلک دیوبند کے عظیم رہنما جو کہ دفاع صحابہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے تھے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرات گرامی قدر، کتنے ہی وجود آج سے پہلے ہاک اور ہون میں تڑپ چکے ہیں۔ حضرت علامہ شہید کو لہو میں تڑپایا گیا، حضرت حبیب الرحمان کو لہو میں تڑپایا گیا، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی اور مولانا اعظم طارق کو لہو میں تڑپایا گیا، مولانا عادل خان کو لہو میں تڑپایا گیا، مولانا عبدالرشید ادر کو لہو میں تڑپایا گیا، عطا الرحمن ثاقب شہید کو لہو میں تڑپایا گیا۔ حضرات گرامی قدر، مولانا ضیاء الرحمن کو لہو میں تڑپایا گیا۔ حضرات گرامی قدر، اسلام مولانا شیر خان کو لہو میں تڑپایا گیا، مولانا سمیع الحق کو لہو میں تڑپایا گیا۔ لیکن حضرات گرامی قدر، علماء دین نے اس بات کا عہد کر رکھا ہے جب تک ہم زندہ ہیں ناموس رسالت کے بھی ڈنکے بجاتے رہیں گے، اور عظمت صحابہ کے بھی علم کو انشاءاللہ اٹھاتے رہیں گے۔ یہ شہادتیں قافلہ حق کو
اور قافلہ حریت کو روک نہیں سکتی. انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا بھی ذکر ہوگا, مدینے والے کی مصطفائی کا بھی ذکر ہوگا, اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی صحابیت کا بھی ذکر ہوگا. اور آخری نکتے کی بات یہ ہے, دین کامل ہے, دین اکمل ہے, دین مکمل ہے. اس دین کے اندر کمی بیشی کا مجال اب کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے. حضرت رسول اللہ کے کائنات سے تشریف لے جانے کے بعد علماء ہوں یا مفتیان ہوں یا ائمہ ہوں, ان کا کام دین کا بلاغ ہے. دین میں کمی بیشی کرنے کا کوئی عالم مجال نہیں ہے. جو عالم اس اختیار کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے, در حقیقت وہ شریعت سازی کرنا چاہتا ہے. اللہ کے نبی نے ہمیں 2 عیدیں دی ہیں. دین کے اندر تیسری عید کو اگر آج تسلیم کر لیا جائے تو چوتھی, 5ویں, 6ٹھی, 7ویں عید کو بھی تسلیم کرنے کی گنجائش نکل سکتی ہے. جس طرح فجر کی نماز میں 3 رکعتیں, ان کی کوئی گنجائش نہیں. ظہر کی نماز میں 5 رکعتوں کی کوئی گنجائش نہیں. مغرب کی نماز میں 4 رکعتوں کی کوئی گنجائش نہیں. اسی طرح اسلام میں تیسری عید شرعی کی بھی کوئی گنجائش نہیں. ہمارے بریلوی دوست جو اس عید کے پر اصرار کرتے ہیں وہ بھی یہ بات کہتے ہیں یہ عید شرعی نہیں بلکہ عید تہوار ہے. حضرات گرامی کہ ہم ان کو یہ بات کہنا چاہتے ہیں, جو اصطلاحات دینیہ ہوتی ہیں, جو دینی اور شرعی اصطلاحات ہوتی ہیں, ان اصطلاحات کو گڈ مڈ نہیں کرنا چاہیے. جو دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید کا دن قرار دیا, جس دن کو حضرت رسول اللہ نے عید کا دن قرار دیا, عید کا دن وہی ہے جب حضرت رسول اللہ کی ولادت ہوئی. حضرت رسول اللہ نے کیا اس کے بارے میں کوئی رہنمائی بھی کی ہے کہ نہیں کی؟ حضرت رسول اللہ نے سالانہ جشن کا ذکر نہیں کیا, سالانہ تہوار کا ذکر نہیں کیا, بلکہ آپ نے اعلان فرمایا میں پیر کے دن پیدا ہوا, میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں. حضرات گرامی کے جنہیں حضرت رسول اللہ کی ذات سے محبت ہے اور آپ کی آمد کی خوشی ہے, اور وہ نفلی طور کے اوپر اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, انہیں کیا کرنا چاہیے؟ پیر کے پیر روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ انہیں پیر کے پیر روزہ رکھنا چاہیے. حضرات گرامی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح طور پہ توفیق دے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.